بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ چھٹے پارے کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 سے 176 تک ہے۔ یہاں ہم ایک بات عرض کرتے چلیں کہ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی عزت افزائی کے لیے ایک ایسی صورت نازل فرمائی جس کا نام ہی عورتوں کی طرف منسوب ہے، اور اس کا نام سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت۔ قرآن میں کسی صورت کا عورتوں کی طرف منسوب ہو جانا یہ ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، جبکہ پورے قرآن کریم میں اس کے بالمقابل مردوں کے حوالے سے کوئی صورت نہیں ہے جس کا نام سورۃ الرجال ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے عورتوں کو کتنا مقام دیا ہے، کتنی عزت دی ہے۔ چھٹے پارے کا آغاز آیت نمبر 149 سے ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ معاشرے کی ناپسندیدہ باتوں کا تذکرہ زیادہ نہ کیا کریں۔ وہ ناپسندیدہ باتیں گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہوں، خاندانی سلسلے سے تعلق رکھتی ہوں، تو آپس میں گھریلو سطح پہ، خاندانی سطح پہ ایسی باتوں کو زیادہ نہ پھیلایا جائے۔ اچھی باتوں کا تذکرہ کریں، اس سے مثبت سوچ ڈیولپ ہوگی، پازیٹیو سوچ لوگوں کی بنے گی۔ اگر اس کے مقابل منفی باتوں کا تذکرہ زیادہ ہوگا، منفی سوچیں ابھریں گی اور اس کے نتائج گھریلو اور خاندانی زندگی پر پڑیں گے۔ معاشرتی سطح پہ چوری، ڈکیتی، دیگر جرائم، قتل و غارت کو ہائی لائٹ کر کے میڈیا میں پیش کرنا، اس سے سنسنی پھیلتی ہے، خوف و ہراس پھیلتا ہے، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی اخبارات میں کسی جرم کا تذکرہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، کسی بچے یا بچی سے زیادتی اور اس کے قتل کی خبریں نشر ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں مزید ایسے بہت سے جرائم میڈیا میں آتے ہیں جن میں اسی کیفیت کے ساتھ جرائم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ گویا جس جرم کو ہائی لائٹ کر کے پیش کیا گیا تھا، اس جرم کے تناسب میں اضافہ ہوا۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں اصلاح کی غرض سے بتا دیا۔ آج ہمارا میڈیا زرد میڈیا ہے، شام کی صحافت ہے، جو صرف اور صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، معاشرے میں سنسنی پھیلانے کے لیے اس طرح کی خبروں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن معاشرے پہ اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب جرائم، چوری، قتل و غارت کا پھیلاؤ یہ سینما سے ہوتا تھا، کہ وہاں ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھیں جن کو دیکھ کر جرائم پیشہ لوگ جرم کرنا سیکھتے تھے اور معاشرے میں فساد برپا کرتے تھے۔ اب یہ ذمہ داری میڈیا ادا کر رہا ہے۔ آج اگر ہم عرب ورلڈ اور یورپ کے میڈیا کو دیکھیں تو وہاں اس طرح کی منفی خبروں کا تناسب بہت محدود ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، یا بالکل ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر اس آیت نمبر 149 میں ہمیں بتائی ہے۔ ہاں، یہ فرما دیا
کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو پھر اس ظلم کی تلافی کے لیے اس ظالم کے ظلم کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 150 سے 152 تک انبیاء و رسل پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان میں کسی تفریق سے روکا گیا ہے۔ تفریق یہ ہے کہ کوئی یہ کہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر لوگ ہیں۔ مثلا وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے تفریق کی کہ پہلے رسولوں پر ایمان لائے، بعد کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے انبیاء پر ایمان لایا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے انبیاء میں تفریق کی، بعض پر ایمان لائے بعض پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان کیا ہیں؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ان کو انعام کیا دیں گے کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ تو یوں مسلمان وہ وحدت کا نشان ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہودیوں کی کچھ کیفیات بیان کی گئیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پر جو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے آپ اس کو یک بارگی نازل کر کے ہمیں دکھائیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے تھے کہ اگر کتاب یک دفعہ آ جائے، یک بارگی آ جائے تو شاید اسلام قبول کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی نفسیات بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دور میں یہ کہا تھا کہ ارین اللہ جہرتن، اللہ ہمیں دکھا دو، اور اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتاب ہمارے سامنے نازل ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کی نفسیات مزید بتائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب یک بارگی اتار دیں اور ان کو یقین ہو جائے اس طرح کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر چھو لیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ لہٰذا آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ ان کی قومی نفسیات ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کے حوالے سے کچھ ان کے جرائم کی لسٹ وہ بیان کی کہ یہودی کون کون سے جرم کرتے چلے آئے ہیں اور اب بھی کون سا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ لیا تھا انہوں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی اور ان کی پاسداری نہیں کی۔ دوسرا جرم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کیا۔ تیسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ انبیاء کا قتل کیا۔ چوتھی غلطی یہ کی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، ہم پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پانچویں غلطی یہ کی کہ سیدہ مریم علیہ السلام پہ بہتان ترازی کی اور ان کے کردار کو انہوں نے خراب کرنے کی اور خراب انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ چھٹے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ ساتویں نمبر پہ یہ ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 8 دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پر نہ آ جائیں۔ نمبر 9 یہ سود خور لوگ ہیں۔ نمبر 10 لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ان کے وہ جرائم تھے
جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں یوں بیان کی کہ لعناہم، ان کے ان جرائم کی وجہ سے ان پر ہماری لعنتیں برستی ہیں، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ دوسری سزا یہ ہوئی کہ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تیسری سزا یہ ہوئی کہ حرمنا علیہم طیبات، بہت سی پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں سزا کے طور پر ہم نے ان پر حرام کر دیں۔ یہ وہ جرائم کی لسٹ ہے جو یہودی کیا کرتے تھے، اور ان جرائم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا احتساب کریں اور ان جرائم کی لسٹ کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی تو آج ہم انفرادی سطح پہ اپنا تجزیہ خود کریں کہ ہم وعدوں کی کتنی پاسداری کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کتنی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ذرا وسیع پیمانے پر دیکھیں تو ہم نے پاکستان کے آئین میں جو طے کیا تھا کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، تو یہ گویا ہم نے آئین میں وعدہ کیا تھا، اور ہمارے اقتدار والے لوگ وہ اس آئین پر حلف لیتے ہیں، لیکن حلف اٹھانے کے باوجود وہ اس وعدے کی کتنی پاسداری کرتے ہیں یہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ یہودی انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ صرف انبیاء ہی کو نہیں بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں یہ بتایا گیا کہ جہاں یہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ ہے کہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، وہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو انصاف کی بات کرتے ہیں یہ ان کو بھی قتل کیا کرتے تھے۔ وہ انبیاء کے علاوہ امت اور قوم میں سے بھی ہر حق کے علم بردار کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس صورتحال کی روشنی میں آج ہم اگر اپنے معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں حق گو شخص کو، سچ کی بات کرنے والے کو، انصاف کا علم بلند کرنے والے کو، انصاف کے طلبگار کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہے۔ اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں یا ان کے لوکل کارندے وہ قتل کر دیتے ہیں یا قتل کروا دیتے ہیں اور حق کے رستے سے انہیں ہٹا دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ یہودیوں کے جرم کو یوں بیان کیا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارا ایک طبقہ جب ہم اس کو دین کی بات بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور مولوی صاحب ساڈے تے تہاڈی گل دا کوئی اثر نہیں ہونا۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح پختہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتوں کے مقابلے میں ہم دین پروف ہو چکے ہیں، اب ہم پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، جبکہ الحمدللہ اسلام میں حضرت مریم کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ ایک عزت دار خاتون کا ہے، اور ہم مسلمان جب سیدہ مریم کا نام لیتے ہیں تو مریم علیہ السلام کہہ کے ان کے احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سیدہ مریم پر جو یہودیوں نے الزام تراشیاں کی تھیں، اسلام اور مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ ایک واضح تصور ہے جو قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا کہ عیسیٰ کی پیدائش اللہ رب العزت کی قدرت کا مظہر ہے، اور اللہ کے کن کے کہنے کی نتیجے میں فیکون وہ ہو گئے اور پیدا ہو گئے، یا اللہ کی تخلیق کا ایک مظہر ہیں۔ لہٰذا سیدہ مریم علیہ السلام کی ذات پر، ان کے کردار پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں نے جو کیچڑ اچھالا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔
छठे नंबर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने ये दावा किया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, और अल्लाह ताला ने उनके इस दावे को उनके जराइम में शुमार किया है और वाज़े कर दिया इसी जगह आयत नंबर 6 में, छठे नंबर सतह पे, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि ना तो यहूदियों ने इन्हें कत्ल किया है और ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी है। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास उठा के ले गए हैं। तो ये मुसलमानों का तसव्वुर है, ईसा अलैहिस्सलाम ना कत्ल हुए ना उन्हें सूली दी गई, अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पे उठा लिया। क़ुर्ब क़यामत में वो नाजिल होंगे, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमूदा सही अहादीस में मौजूद है। सही बुखारी में एक बाब कायम किया गया है, बाबु नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का बाब। इसकी हदीस नंबर 3448 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर ये बताया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लयुशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम, करीब है कि तुमने हज़रत मरियम के बेटे नाजिल होंगे, हकमन अदलन, हाकिम बनकर और आदिल बनकर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की मज़ीद रिवायात सही बुखारी में 2222 में और 3449 में मौजूद हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7278 में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का तज़किरा मौजूद है। यूँ मुसलमानों का एक वाज़े अक़ीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो ना फौत हुए, ना कत्ल हुए, ना उन्हें सूली दी गई, अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर उठा लिया और क़यामत के करीब वो नाजिल होंगे। यहाँ ज़िम्नी तौर पर एक बात आपके सामने रख दी जाए कि दौर हाजिर के एक मीडिया स्कॉलर जो आम तौर पे चैनलों पे आकर दीन और इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें आप रामदी साहब के नाम से जानते हैं, आपके इल्म में रहे कि वो ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर जाने के कायल हैं और ना ही क़यामत के करीब उनके नुज़ूल के कायल हैं, बल्कि उनका मौक़िफ़ ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। उनके इस मौक़िफ़ का तज़किरा उनकी किताब मीज़ान के सफ़ा 178 पर मौजूद है। नेज़ उनकी चैनल स्पीचेस जो हैं उसमें भी उनके इसी मौक़िफ़ का तज़किरा मौजूद है। इससे आपके सामने ये बात वाज़े हो गई कि मुसलमानों के इस मुत्तफ़िक़ा अक़ीदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बिलमुक़ाबिल इस गामदी साहिब का मौक़िफ़ क्या है, और साथ ही आप पर यह बात भी वाज़े हो गई कि सही बुखारी सही मुस्लिम की बहुत सारी अहादीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का तज़किरा मौजूद है। और जब ये साहिब नुज़ूल ईसा के कायल नहीं हैं तो आप पर ये दूसरी बात वाज़े हो गई कि ये इन हदीसों का इनकार करते हैं और इन हदीसों पर इनका ईमान नहीं है। ये इनकार हदीस का वो पहलू है जिसे वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हक़ की वो बात है जो हम पर और आप पर खुलकर वाज़े हो जानी चाहिए, ताकि इनकी बाबत हमारा मौक़िफ़ वो हो जिसके ये हक़दार हैं। 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे यहूदियों के जिन जराइम का तज़किरा किया गया उसमें उनके मज़ालिम, दीन के रस्ते से रोकना, सूदखोरी, नाजायज़ माल खाना, ये जराइम उनके थे जिनके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया, उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये जराइम किस तरह हमारे माशरे में मौजूद हैं ये काबिले तसव्वुर सूरत हाल है और ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाएं और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। इस दिलों की सख्ती को अगर हम आज नापना चाहें कि अल्लाह की रहमत से दूर होना
اور دلوں کو سخت ہو جانا۔ ہمارے ملک میں زلزلے آئے، سیلاب آئے، اس موقع پر جہاں ہماری قوم نے، ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچے، وہاں پر ایک ایسا طبقہ آپ پر مخفی نہیں کہ امدادی سامان ان کی حویلیوں تک پہنچ جاتا تھا اور ان کے اقربا میں تقسیم ہوتا تھا۔ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آج ہمارے ملک میں کرونا آیا ہوا ہے، اس موقع پر اس مجبوری کی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کون کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے یہ آپ پر مخفی نہیں ہے، اور صرف بڑے حضرات سے، بڑے لوگوں سے ہٹ کر ہر بزنس مین لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو کتنی مہنگی چیزیں فراہم کر رہا ہے، یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری سزا ان کو یہ دی کہ پاکیزہ چیزیں اور حلال چیزیں ان پر حرام کر دیں۔ ان پر تو وہ چیزیں حرام ہو گئیں، ان چیزوں سے محروم ہو گئے، لیکن یہ ہمارا ظالم طبقہ جو ان جرائم میں ملوث ہے، اس پر ان چیزوں سے محرومی کا ایک اور پہلو ہے جو آپ پر واضح ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان طیبات اور حلال چیزوں کو کھانے سے محروم ہیں اور ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے تو کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، ملینر ہیں، بلینر ہیں، لیکن پرہیزی کھانے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس اللہ کا سچا رسول آ چکا ہے، اب اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں ہی تمہاری فلاح و بہبود ہے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو یہ تعلیم دی کہ لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دینی معاملات میں غلو سے کام نہ لیا کرو۔ یہودیوں نے کیا غلو کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور ادھر دوسری طرف کیا زیادتی کی، حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان ترازیاں شروع کر دیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہیں کسی اور عمل اور تعلق کا نتیجہ قرار دے دیا۔ جبکہ عیسائیوں نے یہ زیادتی کی، یہ غلو کیا کہ اس صورتحال کے بالمقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ یہ افراط و تفریط کی وہ کیفیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ان کو، اور ان کو اصلاح کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جبکہ اسلام کا موقف ان ساری صورتحال میں یہ ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ القاہا الی مریم، اور اللہ کا وہ کلمہ کن ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا۔ آگے فرمایا گیا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تین ہیں، یہ تین نہ کہا کرو، یہ بھی غلو ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، دو تین نہیں ہیں۔ آیت نمبر 172 میں ایک قوموں کی نفسیات کے حوالے سے بات کی گئی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی نبی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یہ اس کی شان کو بیان کرنا ہے، اور اس کے صحیح مقام کو بیان کرنا یہ گویا اس کی شان میں یا تو گستاخی ہے یا ان کا مقام کم کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو اور معبود کہہ رہے ہو، وہ عیسیٰ تو خود اپنے بارے میں اللہ کا بندہ ہونے کے اعتراف میں کوئی عذر پیش نہیں کرتے تھے، انہیں اس پر کوئی انکار نہیں تھا۔ تو یہ کہنا کہ کسی نبی کو اللہ کا بندہ کہہ دینے سے ان کی شان کم ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ان کا حقیقی مقام ہے کہ جو وہ خود اپنے لیے تسلیم کرتے ہیں، لہذا تم ان کے بارے میں ایسی چیزیں منسوب نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا نہیں کی گئیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ مائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی ان آیات میں سب سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کی ترغیب دی ہے، ایفائے عہد کا حکم دیا ہے۔ ایفائے عہد کا تعلق ہمارے معاشرے میں باہم ملاقاتوں کے ذریعے ہو کہ آپ نے کسی سے ملنے کا وقت طے کیا ہے تو آپ کو وقت پر پہنچنا چاہیے۔ آپ نے کسی بزنس ڈیل میں اپنی پیمنٹ کا ایک ٹائم متعین کیا ہے تو آپ کے وعدے کی پاسداری یہ ہے کہ آپ اپنی پیمنٹ وقت پر کریں۔ دوسری پارٹی نے آپ کو سامان ڈیلیور کرنے کی جو ڈیٹ دی ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی متعینہ تاریخ میں سامان آپ تک پہنچائیں۔ یہ ایفائے عہد ہے۔ آپ نے کوئی کنسٹرکشن کی ذمہ داری لی ہے کہ فلاں تاریخ تک ہم آپ کا یہ کام مکمل کر دیں گے، تو ایفائے عہد یہ ہے کہ اب کام لینے کے بعد کام کو لٹکائیں نہیں بلکہ وقت پر پورا کر کے مالک کے سپرد کریں۔ یہ ایفائے عہد ہے۔ ہمارے معاشرے میں سیاستدان انتخابات کے موقع پہ جو وعدے کرتے ہیں، وعدے کرنے سے پہلے ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایفائے عہد کے مخاطب ہیں، ہمیں وعدے پورے کرنے ہیں، لہٰذا وہی وعدے لوگوں کے سامنے کریں جسے وہ پورا کر سکتے ہوں، اور جو وعدہ کر لیں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایفائے عہد ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے آسمان سے ستارے توڑنے والے وعدے نہ کریں کہ یہ کل کو پورے نہیں ہو پائیں گے۔ الغرض یہ کچھ مثالیں تھیں ایفائے عہد کی۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی تھیں اور ہم اس کے علمبردار تھے۔ افسوس کہ آج یہ تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور ان تعلیمات کو غیروں نے اپنا لیا ہے۔ اب ہم ان کا حوالہ دیتے ہیں، میں فلاں ملک میں گیا تھا اور وہاں میں نے یہ وعدے کی پاسداری دیکھی، تو یہ گویا ہماری ہی وہ متاع گمگشتہ ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا سنہری اصول بیان فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے اور تقوی کے کام میں تعاون کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کیا کرو۔ آج اگر ہم نے کسی سے تعاون کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم سوچ لیں کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے۔ اچھا کام ہے تو ہم تعاون کریں، اگر غلط ہے تو ہم رک جائیں۔ اللہ کے حکم کا یہ تقاضا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ اللہ کا حکم کس طرح ہمارے ساتھ متوجہ ہے اور ہمیں کس چیز کا پابند کیا گیا ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ شعور بیدار نہیں ہوگا تو نامعلوم کتنی طاقتیں ہمارے لوگوں کو غلط کام کے لیے منتخب کر کے لے جائیں اور ہمارے لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلی عالمی جنگ میں اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ برٹش فوج کا ہراول دستہ ہندوستانی مسلمانوں کی فوج ہوا کرتی تھی، اور کتنے مقامات پر اس فوج کا آمنا سامنا مسلم افواج سے ہوا۔ تو یہ گویا ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس وقت ایک گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کیا جس سے اللہ ہمیں روکتے ہیں۔ ہمیں پچھلی صدی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑی افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی نوجوان، ہمارے بہت سے مسلم نوجوان ایسی عالمی ایجنسیوں سے وابستہ ہیں یا ایسے خفیہ NGOs کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جو ادارے، جو ایجنسیاں، جو NGOs اسلام اور پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں، اور ہمارا نوجوان صرف ڈالر میں تنخواہ لینے کے لیے ان غلط کاموں میں، ملک دشمن سرگرمیوں میں ان اداروں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نیک کاموں میں تعاون کیا کرو اور غلط کاموں میں تعاون
نہ کیا کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کچھ حلال حرام چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان میں میتہ ہے۔ میتہ کہتے ہیں وہ جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے، چاہے وہ خود مر جائے بیماری کی وجہ سے یا بجلی کا جھٹکا دے کے اسے مار دیا جائے۔ جیسے بعض ملکوں میں گوشت بنانے سے پہلے جانوروں کے مارنے کا یہ طریقہ ہے کہ بجلی کا جھٹکا دیا، اس کے بعد کھال اتاری اور گوشت بنا کے پیکنگ کی اور دوسرے ملکوں کو برآمد کر دیا، یا اس جانور کو گرم پانی میں پھینک دیا جائے، جیسے کہ بعض مرغیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو ذبح کرنے کی بجائے، وقت بچانے کی بجائے گرم پانی میں پھینکا اور چند سیکنڈ کے بعد ان کے پر اتار کے ان کی پیکنگ کی اور دوسرے ملکوں میں برآمد کر دیا۔ تو یہ سب میتہ کی قسمیں ہیں۔ الدم، جو خون بہتا ہوا کسی جانور سے نکل جاتا ہے، وہ استعمال کرنا، اس کو کھانا حرام ہے۔ خنزیر کو حرام کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، لہذا خنزیر اور خنزیر کے کسی بھی عضو سے بنی ہوئی کوئی چیز یا وہ اس سے بنا ہوا کوئی ایسا کیمیکل جو کسی اور چیز میں استعمال ہوا ہو، ایسی چیز کا استعمال بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، ایسے جانور یا ایسی چیز، ایسے صدقہ و خیرات کا استعمال، ایسی نظر و نیاز کا استعمال بھی اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ کوئی جانور جس کا گلا گھونٹ لیا گیا ہو اور وہ اس وجہ سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ کسی جانور کو چوٹ لگ جائے اور وہ مر جائے، تو مثلا پہاڑ سے گر گیا، کسی اونچی جگہ سے جانور گرا اور مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ وہ جانور جنہیں شرک کے مراکز پر اور غیر اللہ کی عبادت کے مراکز پر جا کے ذبح کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں ایسے جانور بھی حرام ہیں۔ آج کے مشینی دور میں ہمارے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس دور میں وقت کو بچانا اور پیسے کو کمانا، یہ ایک بنیادی مقصد ہے بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیوں کا۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ کم سے کم لاگت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کے لیے اس طرح کے ذریعے اپناتی ہیں، جانوروں کو مارنا، اس کی کھال اتارنا، اس کو پیک کرنا، کہ جس میں حلال حرام کا زیادہ اہتمام نہیں رہتا۔ اس میں بجلی کے جھٹکے سے مارنا اور آگے پیک کر دینا، گرم پانی میں پھینکنا، آگے اس کو پیک کر دینا، یا کوئی اور ایسے ذرائع جو شرعی ذبح نہیں ہے، یہ سب کچھ کر کے اس قیمے اور گوشت کو پیک کر کے ہمارے پاس بڑی ایک خوبصورت پیکنگ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نیٹ پہ ایسی ویڈیوز دیکھیں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ زندہ جانور کو مشین میں ڈالا اور اس کا قیمہ بنا کے وہ پیک کر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا۔ اس لیے خاص طور پہ کرسچین ممالک سے جو گوشت ہمارے ملکوں میں درآمد ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بڑی سوچ بچار کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت اسلام اور دین کے حوالے سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ سورہ مائدہ چونکہ تمام صورتوں میں سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے۔ اب تمہارا دین اسلام ہے، یہی میرا پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین میرے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے واضح فرما دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر اللہ کے ہاں آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اس صورتحال میں جو تقریب ادیان کی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بھی چلو کچھ نہ کچھ کسی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، وہ بھی کسی دھرم کو تو مانتے ہیں، وہ بھی کسی کی پوجا تو کرتے ہیں نا، تو شاید وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ نہیں، اللہ کا واضح اعلان ہے، اب نبی خاتم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا، قرآن کو ماننا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس دین پر عمل پیرا ہونا، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے، کوئی دین
اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے حلال کے حوالے سے یہ بتایا کہ اے نبی، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، تو آپ ان کو ایک قاعدہ بیان فرما دیں کہ حلال چیزیں آپ کے لیے طیبات کی شکل میں بتا دی گئی ہیں کہ جو چیزیں تمہارے لیے اچھی تھیں، پاکیزہ تھیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ تو ایک واضح تصور دے دیا کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ طیبات نہیں ہیں، وہ خبائث ہیں، وہ تمہارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا تمہارے لیے، تمہاری صحت کے لیے مفید تھا، اس لیے تمہیں بتا دیا گیا۔ یہاں حلال چیزوں میں ایک اور چیز بتا دی گئی اور مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی شکاری جانور پالا ہوا ہے اور اس کی تم نے تربیت کی ہوئی ہے، تو ایسے شکاری جانور کو بھیجنے سے پہلے اگر تم نے بسم اللہ پڑھ لی اور اس نے کسی حلال جانور کا شکار کر لیا تو یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس کے شکاری ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہ اس جانور کو پکڑے اور پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے، یا جانور کو پکڑ کر وہیں ٹھہر جائے، یا اس کو مار کے ٹھہر جائے، اس کو کھائے نہیں۔ تو گویا وہ تربیت یافتہ شکاری جانور ہے۔ آپ نے چونکہ اس کو بھیجنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تھی تو وہ حلال جانور آپ کے لیے حلال ہے، چاہے آپ نے وہاں جا کر اس کو زندہ حالت میں چھری سے ذبح نہ بھی کیا ہو۔ اس آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ ہاں البتہ اگر وہ جانور جس کو ہم نے بھیجا ہے اس طرح کا ہو کہ وہ شکار کرے اور خود کھانے لگ جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس میں پھر شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جلدی سے وہاں پہنچ جائیں اور پہنچ کر وہ جانور کو دیکھیں، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر دیں، اس کے گلے پہ چھری پھیر دیں، تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اس آیت میں بتا دیا گیا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں اہل کتاب کے کھانے سے وہ کھانا مراد ہے جو انہوں نے اپنے صحیح تعلیمات کے مطابق ذبح کیا ہے۔ اب چونکہ ہر دین میں ذبح کرنے کا طریقہ وہی تھا کہ ذبح اللہ کے نام پر ہوگا اور گلے پہ چھری پھیری جائے گی، تو وہ اہل کتاب جو جانور کو اپنی صحیح تعلیمات کے مطابق ذبح کر کے کھا رہے ہوں تو وہ کھانا آپ کے لیے بھی جائز ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اہل کتاب جو الٹا سیدھا کھانا کھا رہے ہوں، جو حلال حرام کھانا کھا رہے ہوں، یہ سمجھ کر اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھا لیں کہ جی اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اہل کتاب کا وہی کھانا ہمارے لیے حلال ہے جو انہوں نے اپنی دینی تعلیمات کے مطابق تیار کیا ہوا ہے۔ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تیاری کے لیے وضو کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس میں 4 چیزوں کے دھونے کا ذکر کیا ہے۔ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 چیزیں وضو کے فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو یا کسی ایک جگہ میں کچھ حصہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غسل کا ذکر کیا ہے اور غسل کے حوالے سے احادیث شریفہ میں غسل کے 3 فرض بیان کیے گئے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے، اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے اور پھر پورے جسم پر اس طرح پانی بہائے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ خالی یا خشک نہ رہے۔ اگر کسی کو پانی میسر نہیں ہے تو اس کو تیمم کی سہولت بتا دی گئی ہے۔ تیمم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ پھیریں اور ان ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیں، پھر ان دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ لگائیں اور اس کو دائیں بائیں ہاتھ پر پھیر لیں۔ یہ تیمم ہے۔ اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہو، پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو غسل فرض کرنا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کو بھی اتنا ہی تیمم کرنا ہے جو بتا دیا گیا، چہرے اور ہاتھوں پر مٹی کا پھیرنا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا حکم آتا ہے
تو ہمارا ایک ملحد طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد وہ عبادت اور نماز نہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو مسلمان کرتے ہیں، اس سے مراد اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرنا ہے۔ تو یہاں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 6 میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اس وقت اپنے چہرے کو دھوو، اپنے ہاتھوں کو دھوو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھوو۔ تو یہاں نماز کے لیے وضو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو وہ نماز جس کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے اور ان 4 اعضاء کو دھونا ضروری ہوتا ہے، ذرا آپ ہمیں یہ تو بتائیں یہاں کون سا اقامت صلاۃ کا وہ نظام قائم ہو رہا ہے جس کے قائم ہونے کے بعد معاشرے میں آپ کے بقول یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہاں 100% یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں وہی عبادت، وہی نماز ہے جو ہم وضو کر کے پڑھتے ہیں۔ بعض ملحدین اور منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد ورزش کرنا ہے، تو جائیں آپ ورزش کیا کریں۔ تو ان کو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں جس صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، جس نماز اور عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے وضو کرنا، چہرہ، ہاتھ، سر دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو دھونا، یہ جس نماز کا حکم دیا گیا ہے یہ کون سی ورزش ہو سکتی ہے؟ الغرض کی صورت یہ آیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہمیں بتایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے اگر تم ناراض ہو تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے، ان سے بغض کی وجہ سے یہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم ان کے ساتھ انصاف اور عدل نہ کرو۔ تمہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، موافق ہو، مخالف ہو۔ اس اصول کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اگر کسی کی باہمی دشمنی ہے اور ایسے شخص کو فیصلے کا موقع مل جائے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کے حق میں فیصلہ کرے اور دشمنوں کے خلاف فیصلہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ہم ہر حال میں عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرنے کے پابند ہیں، چاہے ہمارا مد مقابل ہمارا حامی ہو یا ہمارا مخالف ہو۔ اس صورتحال کو اگر تھوڑا سا آپ وسیع پیمانے پہ سوچتے ہیں تو معاشرے میں ہمیں ایک اور پہلو نظر آتا ہے جو قابل اصلاح ہے۔ اگر کوئی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے اداروں کو استعمال کرتی ہے کہ مخالف پارٹی پر گھیرا تنگ کیا جائے، ان پر دباؤ کو بڑھایا جائے اور ان کے خلاف فیصلے کیے جائیں، فیصلے کرائے جائیں۔ یہ بھی گویا کسی طبقے کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے عدل و انصاف کا دامن چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کسی دور میں کم نظر آتی ہے، کسی دور میں زیادہ نظر آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جملہ انصاف کے جن دروازوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے والے کو یاد دہانی رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عدل و انصاف کے حوالے سے کیا ہے اور ہمیں عدل و انصاف کے فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر سطح پر اس حکم کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس سورت کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے کی تفصیلات اس آیت نمبر 12 میں بتا دی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ نماز کو قائم کرنا ہے جو ان کے دور میں تھی۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ نمبر 3، ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے جو بھی رسول آئیں گے تم نے ان سب کو ماننا ہے، تفریق نہیں کرنی، کسی کو مانو اور بعد میں آنے والے کو کسی وجہ سے نہ مانو۔
یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ چوتھے نمبر پہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تم نے ان کے ساتھ عملی تعاون بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا تھا کہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ گویا زکوٰۃ تو ایک واجب صدقہ ہے، ایک واجب حکم ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ان چیزوں کی پابندی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی، وہ اس آیت نمبر 12 میں بتا دی گئی کہ لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اگر وہ ان اصولوں کی پاسداری کرتے تو ہم نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، مغفرت کریں گے۔ تو آج یہی وہ وعدے ہم سے بھی لیے گئے، ہم ان وعدوں کی کتنی پاسداری کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی سطح پہ اپنا احتساب کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وہی وعدے، وہی جزا، وہی ثواب ہماری طرف متوجہ ہے کہ اگر تم ان وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے ان چیزوں پہ عمل کرو گے اللہ کی جنت ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، اور عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت سے احکام خداوندی کی دوری کا ایک نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ایک طبقے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ تم نے ان چیزوں کی پاسداری کرنی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی تو ہم نے انہیں سزا کیا دی؟ ہم نے سزا ان کو یہ دی کہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہم نے ان میں باہمی دشمنی اور باہمی بغض و عناد وہ ڈال دیا اور وہ قیامت تک ان میں رہے گا۔ گویا اللہ رب العزت کے احکامات سے دوری کی جو سزا ملتی ہے وہ باہمی دشمنی، باہمی بغض کی شکل میں ملتی ہے۔ آج ہم اگر اپنے اسلامی معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے باہم جو دوریاں، جو دشمنیاں، وہ چاہے لسانی ہوں، علاقائی ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، وہ ساری کی ساری دوریاں اللہ رب العزت سے اللہ کے احکامات سے دوری کی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا جو اصل صلہ ہوتا ہے کسی نتیجے کا، اسے ہم پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم صرف ظاہری نتائج کو دیکھ کے اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے سے آپ کو ان نتائج کا وہ آغاز ملے گا، ان باتوں کا سرا ملے گا، تاکہ ان کی اصلاح ہمارے آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس صورت کی آیت نمبر 18 میں یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ بیان کیا گیا۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو سب اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کے بیٹے یا اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ کی سزائیں تم پر کیوں نازل ہوتی؟ تو یہ اس دعوے کی تردید کر دی گئی اس آیت میں۔ آیت نمبر 20 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب حکم ان کی قوم کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم میں انبیاء کو بھیجا، وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہتیں دیں، آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو پوری دنیا میں اور کسی کو نہیں دی تھیں۔ اب تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی فلاں چیزیں چاہیے، تو فلاں شہر میں تم داخل ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں وہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب ان کی معذرتیں شروع ہو گئیں۔ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا جب تک وہ شہر سے نکل نہیں جائیں گے خود بخود، اس وقت تک ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور بالآخر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارے رب وہ ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس حد تک گستاخ لوگ تھے جن سے واسطہ پڑا ان انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے جن عظیم لوگوں کو چنا، ان کا ایک موقف اگر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا جنگ بدر کے موقع پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ و انصار سے کہ آپ بتائیں آپ کا کیا مشورہ ہے اس وقت جنگ اور جہاد کرنے کے حوالے سے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی ہی ہمت اور جرأت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اس سمندر میں چھلانگیں لگا دو تو ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان صحابہ نے وضاحت کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں، جیسا آپ کا حکم ہوگا یہ غلام اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان 2 بیٹوں کا نام حابیل و قابیل ہے۔ ان کے باہم کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض اسرائیلی روایات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا یہ نظام تھا کہ آدم علیہ السلام کا تعلق حضرت حوا علیہ السلام سے ہوتا تھا، اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی، تو اس بھائی اور بہن کا رشتہ یوں ہوتا کہ اگلی پیدائش میں جس لڑکے اور لڑکی کی پیدائش ہوتی تو پہلی پیدائش کا لڑکا دوسری پیدائش کی لڑکی اور اس کے برعکس دوسری شادی کر دی جاتی تاکہ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی نہ کریں بلکہ دوسرے وطن سے پیدا ہوئی لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو جائے۔ اب حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل کی اپنی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میری شادی میری بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اس نے اصرار کیا تو آدم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اسے کہا کہ چلو تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ حابیل و قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ حابیل کا موقف صحیح ہے اللہ رب العزت کے ہاں، قابیل کا موقف غلط ہے۔ جب قابیل کے لیے یوں فیصلہ نہیں ہوا تو اس نے حابیل کو قتل کرنے کی سازش کی تاکہ میں اس کی بہن سے شادی کرنے کی بجائے اپنی ہی بہن سے شادی کروں، اور بالآخر اس نے دھمکی دی۔ حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سے میں کم از کم اس عذاب اور سزا سے بچ جاؤں گا جو قتل کی سزا ہوتی ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ فکر مند ہوا کہ اس لاش کو میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام انسانیت کو سمجھانا تھا، تو 2 پرندے آئے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک پرندہ مر گیا، مرنے کے بعد وہ زندہ پرندے نے اس کے لیے زمین میں جگہ کھودی اور اس مردہ پرندے کو اس میں دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو یہ بات سمجھ آئی کہ مجھے بھی اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح دفن کر دینا ہے۔ یہاں ایک بات ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے کہ جب فتنوں کی شکل میں جنگیں شروع ہوں یا قتل و غارت ہو تو اس صورتحال میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے فتنوں میں آدمی داخل نہ ہو اور ان سے اجتناب کرے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے قتل و غارت اور ڈاکہ زنی اور دہشت گردی، فساد، بغاوت، اس طرح کے کیسز کے حوالے سے یہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے،
تو ان کی سزا کیا ہے؟ 3 سزائیں بیان کی گئیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی دے دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں غلط سائڈ، الٹی سائڈ سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اگر ایسے ڈاکوؤں نے قتل بھی کیا ہو اور ڈاکہ زنی بھی کی ہو، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل بھی کر دیا جائے اور سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اگر انہوں نے قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے اور ڈکیتی کی شکل میں لوٹا ہے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مقابل سائڈ سے کاٹ دیے جائیں۔ لیکن اگر انہوں نے ڈکیتی کا اقدام کیا ہے لیکن نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی مال چھینا ہے، تو اس ڈکیتی کے اقدام کے نتیجے میں ان کو علاقہ بدری کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 34 میں توبہ کا تذکرہ ہے۔ اب اس توبہ کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا جرم کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ جرم معاف ہو جائے گا، لیکن جو فوجداری قانون ہے اس حوالے سے اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے کہ اگر اس نے قتل کیا ہے تو مقتول کے وارثوں کو یا تو دیت کر کے راضی کرے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے، وہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے ڈکیتی کی ہے، مال لوٹا ہے، تو اسے چاہیے کہ جن کا مال لوٹا ہے ان کو واپس کرے یا ان سے اپنا جرم معاف کرائے، اور مال کی ادائیگی کے بعد پھر وہ اس کی توبہ حقوق العباد کی سطح پہ قبول ہوگی اور حقوق اللہ کی سطح پہ بھی قبول ہوگی۔ آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا بیان کی گئی ہے۔ چور وہ شخص ہوتا ہے جو خفیہ طور پر آتا ہے اور چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ بڑی مقدار میں چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہ سزا اگر نافذ کی جائے تو چند چوروں کے ہاتھ کٹنے کے بعد یا چند ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں قتل کے کاٹنے کے بعد پورے معاشرے میں امن و امان ہوگا۔ انہیں چوری اور ڈکیتی سے قبل اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے معاشرے میں بغیر ہاتھ کے یا بغیر ہاتھ پاؤں کے زندہ رہ سکتے ہیں، کیا نہیں؟ تو یوں چوری ڈکیتی کا خاتمہ ہوگا جب سخت سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ جو لوگ اسلام کی ان سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سزاؤں کے ساتھ معاشرے میں امن و امان قائم کر کے ہمیں دکھا دیں، پھر اگلی بات آپ کے ساتھ ہوگی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء پر اگر کوئی شخص اٹیک کرتا ہے تو اس کی سزا بیان کر دی کہ ان النفس بالنفس، اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اس شخص کو اس کے مد مقابل قتل کر دیا جائے گا۔ والعین بالعین، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ والانف بالانف، اور اگر کوئی شخص کسی کا ناک کاٹتا ہے تو اس کا ناک بھی کاٹ دیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا کان کاٹتا ہے تو اس کا کان کاٹ دیا جائے گا۔ والجروح قصاص، اگر کوئی شخص کسی کو زخمی کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی زخمی کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرکزی تعلیم دی ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ان کی نفسیات یہ ہیں کہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں مقامی سطح پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ جب صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں تو بات ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، اور ہم یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الکفر ملۃ واحدہ، یہ کفر جو ہے یہ ایک ہی قوم ہے، یہ ایک ہی برادری ہے۔ اللہ نے یہاں کیا فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لہذا تم انہیں دوست بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں دلی دوست نہ بنانا، کہ دلی دوست بنا کے ان کو تمام سیکرٹ راز اپنے دینے شروع کر دو۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان سے دلی دوستی لگاتا ہے تو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے یعنی ان یہود و نصارہ کے ساتھ جگری دوستی لگاتا ہے، اپنی دلی دوستی لگاتا ہے، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ یوں آج کے حالات کے تناظر میں جو یہودیت کے لیے، ان کے سسٹم کے لیے، ان کی لابیوں کے لیے، ان کے ملکوں کے لیے دفاعی باتیں کرتے ہیں، یہ گویا ان کے دوست ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان دوستوں کا حکم یہ ہے کہ یہ انہی میں سے شمار ہوں گے۔ اللہ
اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں حالات صحیحہ کی روشنی میں اپنی پالیسیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہوں، معاشرتی سطح پہ ہوں، قومی سطح پہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نظام بتایا، اگر تم دین پر قائم رہو تو تم میرے پسندیدہ لوگ ہو، لیکن اگر تم دین سے ہٹ جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے دین مٹ جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو میدان میں لائے گا جس کی یہ 5 صفات ہوں گی کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان کو پسند کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی اذلۃ علی المؤمنین، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم رویے والے ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، اور کفار کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو وہ خاطر میں نہیں لائیں گے۔ تو ان 5 صفات کی قوم اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور لے آؤں گا۔ اللہ ہم سے ہی اپنے دین کا کام لیتے رہیں اور ہم یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ ہمارا محبوب ہو۔ یہاں اگر ایک فارسی کا شعر آپ کو سنا دیا جائے تو شاید موضوع کے حوالے سے مناسبت ہو۔ شاعر کہتا ہے منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناسزو کہ بخدمت بداشتت، تم کسی بادشاہ پر احسان نہ جتاؤ کہ تم اس کے خدمت گار ہو، یہ بادشاہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ کو اگر تم چھوڑ دو گے تو بادشاہ تمہارے ساتھ تمہارے علاوہ کسی اور کو لے آئے گا، تو یہ احسان نہیں جتانا چاہیے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک گستاخانہ جملے کا تذکرہ کیا کہ یہودی اللہ کے بارے میں اتنے گستاخانہ جملے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 67 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ پر جو تعلیمات اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر کوئی آپ کو غضب پہنچانا چاہے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس آیت کے نزول سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے گھر کے باہر بھی اور سفر کے دوران بھی اور خیمے کے پاس بھی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محافظین اور اپنی سیکیورٹی کو بتا دیا کہ اب آپ چھٹی جائیں، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ نبی کے مشن کے علم بردار آج بھی ان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک صحیح شکل میں پہنچائیں اور اپنی حفاظت کے لیے انہیں اسی طرح اپنے محافظین سیکیورٹی گارڈ رکھنے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے تھے، تاں کہ اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اب آپ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اب ہمارے لیے تو اللہ کا وہ وعدہ نہیں ہے براہ راست، لہٰذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی زندگی کی طرح اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھنے چاہیے، اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے کرسچینٹی کے وہ 2 خطرناک عقیدے بیان فرمائے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے کفر کا واضح اعلان کر دیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے۔ آیت نمبر 73 میں دوسرے لوگوں کا عقیدہ بیان فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ گویا وہ جو 3 کا تصور رکھتے ہیں اور اللہ کو ان 3 میں سے ایک شمار کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بھی کافر ہیں اور پکے کافر ہیں۔ آیت نمبر 75 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی اللہ کے ہاں وہ بیان کر دی گئی کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں۔
قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام یہ صدیقیت کے مقام کے فائز ہیں، تم ان کو خدا کہتے ہو، ان کی تو حیثیت یہ ہے کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے، وہ بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک روایت ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ ارشاد فرمایا، اے میری امت لا تطرونی، مجھے بھی بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ لہذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم مقام اپنے عقیدے میں بھی رکھنا ہے اور اسی کو بیان کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ میرے بھیجے ہوئے وہ رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام بھیجے ہوئے رسولوں کا سردار ہوں، آپ پورے رسولوں کے سردار ہیں اور پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا مقام ہے تو بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن اللہ اللہ ہیں، نبی نبی ہیں، اللہ خالق ہیں، نبی مخلوق ہیں۔ نبی کو الوہیت کے مقام پہ فائز کرنا، یہ ان کے مقام و منصب کو اس طرح بڑھانا ہے جس طرح عیسائیوں نے بڑھایا تھا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کے جو اسباب بیان کیے وہ یہ تھے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ برے کام سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان سے لعنت نازل کی۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں اصلاح کے لیے اچھی بات کا حکم دینا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ جی ہمیں کیا لگے، ہر ایک کی اپنی پرسنل لائف ہے، ہم اس کو آزادی دیتے ہیں وہ جو مرضی کریں۔ ہمیں اصلاح کے غرض سے، ہمدردی کے جذبے سے صحیح بات اپنے بھائی کو بتانی ہے، سمجھانی ہے، محبت سے، پیار سے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نفسیات بیان کر دیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، پورے انسانوں میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اور کٹر دشمن وہ یہودی ہیں۔ تو جب اللہ خالق نے اپنی مخلوق کو، امت اسلامیہ کو یہ بتا دیا کہ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ دشمن تمہارے یہودی ہیں، تو پھر ایسے دشمن کو دوست سمجھنا، ایسے دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرنا، یہ خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تھا چھٹے پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات سے وابستہ رکھے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون